أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذ اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ترجمہ: مسلمانوں، تم خود اپنی تئیں راہ راست پر قائم رکھو۔ جب تم راہ راست پر ہو تو بہکنے والے کا ضرر تم پر نہیں۔ تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تم جو کچھ کرتے رہے سب کچھ وہ تم کو بتا دے گا۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر: اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ خود اپنی اصلاح کرے اور اپنی طاقت کے پر عامل ہو جائیں۔ برائیوں سے بچ جائے گا تو اس پر گناہگار لوگوں کے گناہ کا کوئی بوجھ بار نہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ ہر عامل کو اس کے عمل کے مطابق نیکیوں میں مشغول رہیں۔ جب وہ خود ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے تو برے لوگوں کا ان پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، خواہ وہ رشتہ دار اور قریبی ہوں خواہ اجنبی اور دور کے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات بدلہ ملتا ہے، بروں کو سزا اور اچھوں کو جزا، اسے یہ نہ سمجھا جائے کہ اچھی بات کا حکم اور بری باتوں سے منع بھی نہ کریں، کیونکہ مسند کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے خطبے میں فرمایا، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کا مطلب غلط لیتے ہو۔ سنو، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگ جب بری باتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں نہیں روکیں گے تو بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عام عذاب آ جائے۔ امیر المؤمنین کا یہ فرمان بھی ہے کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ ایمان کی ضد ہے۔ حضرت ابو سلمہ حشنی رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا تو آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم بلائی کا حکم اور برائی سے ممانعت کرتے رہو یہاں تک کہ بخیلی کی پیروی اور خواہش نفس کی اتباع اور دنیا کی پسندیدگی اور ہر شخص کا اپنی رائے پر بولنا عام نہ ہو جائے۔ اس وقت تم صرف اپنی اصلاح میں مشغول ہو جاؤ اور عام لوگوں کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو تمہارے پیچھے صبر کے دن آ رہے ہیں۔ اس وقت دین اسلام پر جمع رہنے والا ایسا ہوگا جیسے کوئی انگارے کو مٹھی میں لیے ہوئے ہو۔ اس وقت عمل کرنے والے کو مثل 50 شخصوں کے عمل کا اجر ملے گا جو بھی اچھے اعمال کرے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ، مثل 50 شخصوں کے ان میں سے یا ہم میں سے؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تم میں سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی جب اس آیت کا مطلب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ وقت نہیں، آج تو تمہاری باتیں مان لی جاتی ہیں، لیکن ہاں ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے کہ نیک باتیں کہنے اور بلائی کا حکم کرنے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے گی اور اس کی بات قبول نہیں کی جائے گی۔ اس وقت تم صرف اپنی نفس کی اصلاح میں لگ جانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، دو شخصوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا اور وہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے تو ایک نے کہا، میں اٹھتا ہوں اور انہیں نیکی کا حکم کرتا ہوں اور برائی سے روکتا ہوں، تو دوسرے نے کہا، مجھے کیا پڑی، تو اپنی اصلاح میں لگا رہے۔ پھر یہی آیت تلاوت کی۔ اسے سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چپ رہے، اس آیت کے عمل کا یہ وقت نہیں۔ قرآن میں کئی طرح کی آیتیں ہیں، بعض تو وہ ہیں جن کے مضامین گزر چکے ہیں، بعض وہ ہیں جن کے واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئے، بعض کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئے، بعض قیامت کے دن ہوں گے، مثلا جنت، دوزخ وغیرہ۔ سنو، جب تک تمہارے دل نہ پٹیں، تمہارا مقصود ایک ہی ہو، تم میں پھوٹ نہ پڑی ہو، تم میں لڑائی دنگے شروع نہ ہوئے ہوں، تم اچھی باتوں کی ہدایت کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو۔ ہاں، جب دلوں میں جدائی ہو جائے، آپس میں اختلاف پڑ جائیں، لڑائیاں شروع ہو جائیں، اس وقت صرف اپنی تئیں پابند شریعت رکھنا کافی ہے، اور وہی وقت ہے اس آیت کے عمل کا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ان دنوں تو آپ اگر اپنی زبان روک لیں تو اچھا ہو، آپ کو کیا پڑی کہ کوئی کچھ ہی کرے، آپ نہ کسی کو روکیں نہ کچھ کہیں۔ دیکھیے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
تم اپنی تئی سنبھالو، گمراہوں کی گمراہی کا وبال تم پر نہیں جبکہ تم خود راہ راست پر ہو۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حکم میرے اور میرے ساتھیوں کے لیے نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خبردار ہر موجود شخص غیر موجود لوگوں کو پہنچا دے، بس ہم موجود تھے اور تم غیر موجود تھے۔ یہ آیت تو ان لوگوں کے حق میں ہے جو بعد میں آئیں گے، وہ لوگوں کو نیک باتیں کہیں گے لیکن ان کی بات قبول نہ کی جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں ایک صاحب آئے، بڑے غسیل اور تیز زبان، کہنے لگے سنیے جناب، 6 شخص ہیں، سب قرآن پڑھے ہوئے ہیں، جاننے بوجھنے والے، مجتہد، سمجھدار، لیکن ہر ایک دوسرے کو مشرک بتلاتا ہے۔ اس نے کہا میں تم سے نہیں پوچھتا، میں تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہوں، اور پھر وہی بات دہرا دی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے یہ کہہ دوں کہ جا انہیں قتل کر ڈال، نہیں میں کہتا ہوں جا انہیں نصیحت کر، انہیں برائی سے روک، نہ مانے تو اپنی راہ لگ۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت ابن مازن مدینے میں آتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کا ایک مجمع جمع تھا جس میں سے ایک شخص نے اس آیت کی تلاوت کی تو اکثر لوگوں نے کہا اس کے عمل کا وقت ابھی تک نہیں آیا۔ حضرت جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں ایک مجلس میں تھا جس میں بہت سے صحابہ کرام موجود تھے، یہی ذکر ہو رہا تھا کہ اچھی باتوں کا حکم کرنا چاہیے اور بری باتوں سے روکنا چاہیے۔ میں اس مجلس میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا لیکن جرأت کر کے یہ آیت پڑھ دی اور کہا کہ پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر مجھے جواب دیا کہ اس کا صحیح مطلب تمہیں معلوم نہیں اور جو مطلب تم لے رہے ہو بالکل غلط ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، پھر وہ اپنی باتوں میں لگ گئے۔ جب اٹھنے کا وقت آیا تو مجھ سے فرمایا تم ابھی بچے ہو، بے موقع آیت پڑھ دیتے ہو، اصلی مطلب تک نہیں پہنچتے۔ بہت ممکن ہے کہ تم اس آیت کے زمانے کو پالو۔ یہ حکم اس وقت ہے جب بخیلی کا دور دورہ ہو، خواہش پرستی عام ہو، ہر شخص اپنی سمجھ پر نازا ہو، اس وقت انسان خود نیکیوں اور بلائیوں میں مشغول رہے۔ گمراہیوں کی گمراہی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حسن نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا اس پر بھی اللہ کا شکر ہے، اگلے اور پچھلے مومنوں کے ساتھ منافق ضرور ہیں جو ان کے اعمال سے بیزار ہی رہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تم نے اچھی بات کی نصیحت کر دی اور بری بات سے روک دیا، پھر بھی کسی نے برائیاں کی، نیکیاں چھوڑی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں۔ حضرت حذیفہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اس کا وقت وہ ہے جب مسجد دمشق کا کلیسا ڈھا دیا جائے اور تعصب بڑھ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم یہ آیت پڑھتے ہو یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی فکر کرو، گمراہ ہونے والا تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا جب تم نے ہدایت پالی۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں یعنی ظلم نہ روک دیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذاب لوگوں پر عام کر دیں۔ سنن ترمذی کتاب الفتن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث 2168۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے، اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں صرف کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث غریب ہے، اسے ہم عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی سند سے صرف حسین بن قیس ہی کی روایت سے جانتے ہیں اور حسین بن قیس اپنے حفظ کے قبیل سے ضعیف ہیں۔ اس باب میں ابو برزہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث آئی ہیں۔ سنن ترمذی حدیث 2416۔